امریکہ بین الاقوامی سمندروں میں ایرانی آئل ٹینکرز اور تجارتی جہازوں پر قبضے کی تیاری کر رہا ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق امریکہ یہ اقدام کر رہا ہے تاکہ ایران پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے ایران آبنائے ہرمز کھولے اور اپنی ایٹمی پروگرام پر نرمی دکھائے۔ دوسری جانب ایران کی پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے ایرانی نیوی کی اجازت لازمی ہوگی اور جہازوں کو طے شدہ راستوں پر چلنا ہوگا۔ ایرانی حکام نے امریکی پالیسیز کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدامات خطے میں کشیدگی کو بڑھا سکتے ہیں۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی سے سمندر کے راستے ایرانی تجارت مفلوج ہو کر رہ گئی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا دعویٰ۔ سینٹ کام کا یہ کہنا ہے کہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کے باعث سمندر کے راستے ایران کی تجارتی سرگرمیاں شدید متاثر ہو کر مفلوج ہو چکی ہیں۔ بحیرہ عرب میں امریکی بحری جہاز مسلسل گشت کر رہے ہیں، جن میں یو ایس پنکنی اور یو ایس ایس رشمور شامل ہیں۔ ان جہازوں پر موجود ملاح اور میرینز ناکہ بندی کی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ ایران کی بحریہ دشمنوں کو نئی اور تلخ شکست دینے کو تیار ہے۔ ایران کی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا سوشل میڈیا پر بیان کہتے ہیں، امریکی منصوبوں کے خلاف ایرانی افواج ڈٹ کر رہے ہیں۔ ایران کو توڑنے کے تمام منصوبے ناکام ہو گئے ہیں۔ ان کی خواہش کو ناکام کر دیا گیا۔ فوج قوم کے بیٹے کی مانند ہے جو عوام کے گھروں سے جنم لیتی ہے۔ پہلوی باقیات اور امریکہ کی سازش ناکام بنا کر ایرانی فوج نے تاریخ رقم کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی پولش ہم منصب راڈوسلاوس کورسی سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ پاک پولش نائب وزیر اعظم نے دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت کو سراہا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں جانب سے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ پاک پولش نائب وزیر اعظم نے اہم علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اسی بارے میں ڈیٹیلز جان لیتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد غزالہ نورین سے۔ جی غزالہ۔ جی بالکل، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی پولش ہم منصب راڈوسلاو سیکورسکی سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پاک پولش نائب وزیر اعظم نے دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت کو سراہا اور دونوں جانب سے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق ہوا۔ دونوں نائب وزیر اعظم نے اہم علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا اور پولش نائب وزیر اعظم نے ایران امریکہ جنگ بندی میں پاکستان کے کردار اور کاوشوں کو سراہا۔ ترجمان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پولش نائب وزیر اعظم کی جانب سے امن اور استحکام کے حصول کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات کی پاکستانی کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا، جبکہ پولینڈ کے نائب وزیر اعظم نے اسحاق ڈار کو رواں سال جون میں دورہ پولینڈ کی دعوت بھی دی۔ ٹھیک ہے، دورے کی دعوت بھی دیا، بہت شکریہ غزالہ۔ مری کے علاقے کوٹلی ستیا میں اسکائی گلاس برج پروجیکٹ کی منظوری دے دی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ سیاحت کے فروغ کے لیے پنجاب کا پہلا اسکائی گلاس برج کوٹلی ستیا میں بنایا جائے گا۔ مری میں لینڈ سلائیڈنگ کے سدباب کے لیے عالمی ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ مڈ فلو ڈاؤن ہل ایفیکٹ کے سدباب کے لیے فوری اقدامات کی ہدایات بھی جاری کر دی گئیں۔ مری میں 3 نئے ہاسپٹیلٹی زون قائم کرنے کی بھی منظوری دی گئی۔